الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے، سماعت فرمائیں۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کا حوالہ نمبر ہے 2351 حدیث مبارکہ کا متن بھی سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عن المنذر بن جریر عن ابیہ، حضرت منذر بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، ایک دن ہم نصف النہار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ قال فجاءہ قوم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اچانک ایک قوم آئی، ایک جماعت آئی، حفات، وہ جماعت جو ہے وہ ننگے پاؤں تھی، عورات، ننگے بدن تھی، مجتاب النماری او العبائی، انہوں نے اپنے گلوں کے اندر، گردنوں میں ایک دھاری دار چمڑے کی چادر یا ابا وہ انہوں نے سوراخ کر کے اپنی گردنوں میں پہنی ہوئی تھی۔ متقلد السیوف، انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ عامتہم من مدارا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ قبیلہ مدر سے تھے، بل کلہم من مدارا، بلکہ سارے کے سارے ہی قبیلہ مدر سے تھے۔ فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقۃ، آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا فاقہ، ان کی تنگ دستی، ان کی غربت کو ملاحظہ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ فدخل ثم خرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے، پھر باہر آئے۔ فامر بلالا فاذن واقام، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، انہوں نے اذان دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اقامت پڑھی۔ فصلی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ثم خطب، پھر آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا۔ فقال، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ صحابہ کرام کو سنائی، ایک سورۃ النساء کی پہلی آیت اور ایک سورہ حشر کی 18ویں آیت مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجلا کثیرا ونساء، پھر ان میں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اسی ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ پھر فرما رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اپنے اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے ناتے قطع تعلقی کرنے سے بھی ڈرو، رشتے توڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ ایک یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام کو سنائی۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ حشر کی 18ویں آیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں پہ یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان، ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ کل کے لیے اس نے اعمال کا کون سا خزانہ جمع کیا ہے۔ نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر اسی آیت مبارکہ میں دوبارہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، فإن اللہ کان خبیر بما تعملون، بے شک
اللہ پاک خبر رکھتا ہے ان تمام اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ یہ دو آیات مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی قرآن پاک سے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ چاہیے ہر شخص کو کہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑوں سے صدقہ کرے۔ من ساعی برہ من ساعی تمرہ، اپنی گندم سے ایک سا صدقہ کرے اور اپنی کھجور سے ایک سا صدقہ کرے۔ سا جو ہے یہ عرب کا ایک پیمانہ ہے، جس طرح یہاں پہ کلو یا سیر کہا جاتا ہے، سا یہ عرب کا پیمانہ تھا کہ ایک سا تقریباً 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ ایک سا اپنی گندم سے صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولو بشق تمرۃ، حتیٰ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دیں۔ پھر فرمایا قال فجاء رجل من الانصار، صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، حضرت منذر بن جریر کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص آیا، بسرۃ، وہ ایک گٹھڑی لے کر آیا، قادت کفہ تعجز عنہا، قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اسے اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی، بل قد عجزت، بلکہ عاجز آ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ، اس کی ہتھیلی اس گٹھڑی کو اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ پھر فرماتے ثم تتابع الناس، پھر لوگوں کی لائن لگی، پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، حتی رأیت قومین من تعاب وثیاب، حتیٰ کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے کپڑوں کے اور کھانوں کے، حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل، صحابی رسول کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وہ چمک رہا تھا، وہ دمک رہا تھا، وہ مہک رہا تھا، کیسے کأنہ مذہبۃ، جیسا کہ سونے کے ساتھ اسے دھو دیا گیا ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا من سنّ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے اسلام کے اندر ایک اچھی بات، ایک اچھا کام رائج کیا، اسلام کے اندر اچھی بات، اچھا کام رائج کیا، فرمایا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور فرمایا کہ کتنا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے لیے اس کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرے گا، بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور قیامت تک اس عمل کو جو بھی شخص کرے گا اس کا بھی اجر اس شخص کو ملے گا جس نے اس سنت کو، اس اچھے عمل کو، نیک عمل کو اسلام میں رائج کیا، اور اس کے اجر کے اندر یا ان تمام کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام کے اندر ایک برا کام رائج کیا، اسلام کے اندر برا کام رائج کیا، کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، اس کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس کے اوپر اس کا بھی بوجھ ہوگا، بَعْدَهُ، جو اس کے بعد قیامت تک جو بھی اس عمل کو، اس برے عمل کو کرے گا، من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، حتیٰ کہ وہ جتنے بھی وہ شخص اس برے عمل کو کریں گے جو اس شخص نے اسلام کے اندر رائج کیا، قیامت تک ان سب کا بوجھ بھی اس کی پیٹھ پر لادا جائے گا، اور ان کے بوجھ کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے، یہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں، مشکل کی گھڑی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے کئی جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے، کئی جگہوں پر کرفیو ہے، تو بہت سارے ہمارے معاشرے کے وہ لوگ کہ جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، عزت دار خوددار طبقہ ہے، جو ابھی کام پہ نہیں جا سکتا، کام نہیں کر سکتا، ان کے اوپر ابھی مشکل وقت ہے۔ ہم سب نے مل کر ان کی مدد کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی باہم مدد کرو، اللہ پاک کا حکم بھی ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ خدا جانے شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے یا نہیں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صبح کام پہ جاتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، پھر دکان سے وہ آٹا، چینی، پتی، سبزی یا دال وہ خرید کر گھر جاتے ہیں، تو گھر میں ان کا چولہا جلتا ہے، اور پھر اگلے دن تک وہ چلتا ہے،
پھر وہ صاحب جو ہے دہاڑی لگا کے آتے ہیں اور اگلے دن کا لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگ اب جب کام بند ہو گئے ہیں، مزدوریاں بند ہو گئی ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہوں گے، کرونا سے کوئی مرے یا نہ مرے لیکن وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ اس حالت زار کو دیکھ کر میں نے یہ حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر میں نے عمل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنی دکھیاری، فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور غربت والی امت کو نہ دیکھا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم زدہ ہو گیا۔ آقا کریم نے نماز پڑھی، کسی سے بات نہ کی، نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا، پھر کہا کہ صدقہ کرو، پھر صدقہ کیا گیا۔ آقا کریم خوش ہو گئے کہ میری امت نے صدقہ کیا ہے اور میری غریب امت کے لیے صدقہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی دکھیارے بھائی کے لیے، کسی تنگ دست کے لیے، کسی تکلیف کے اندر جو ہمارا بھائی ہے اس کے لیے کسی دوسرے شخص کو صدقہ کی ترغیب دینا، اس کے ساتھ نیکی، اس کی مدد، اس کی خیرخواہی کے بارے میں اسے ترغیب دینا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں بھی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے محلے، اپنے معاشرے، اپنی گلی، اپنے ٹاؤن کے اندر دیکھیں جو وہ لوگ تھے جو دہاڑی دار تھے، جو مزدوری کرنے والے تھے، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی ہیلپ کریں۔ ہر گھر میں، ہر دروازے پر کھٹکھٹا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جہاں بھی رہ رہا ہے وہ اپنے محلے کی، اپنے ٹاؤن کی، اپنی گلی کی دکان پر جائے، وہاں پہ جا کے رجسٹر کھول کے دیکھ لے کن لوگوں کا قرضہ چل رہا ہے، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو پہلے پیسے سے چیزیں خرید رہے تھے، اب ان کا قرضہ چل رہا ہے کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے۔ اس رجسٹر کو رازداری کے ساتھ دیکھے، یا اس دکاندار سے رازداری کے ساتھ پوچھ لے کن لوگوں کا قرضہ زیادہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو قرضہ نہیں اتار سکتے، وہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی سودا پیسوں سے نہیں لے پا رہے ہیں یا تھوڑا لے پا رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، رازداری کے ساتھ، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کی خودداری بھی مجروح نہ ہو، اور ان تک ہماری امداد ہے، جو ہمارا تعاون ہے وہ بھی پہنچ جائے، حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔